Assalamu alaikum. Dear students, today we will start lecture number 9. The topic of today's discussion is elements of education. So, there are 4 elements of education. जो कि एजुकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, देन करिकुलम जिसको हम कंटेंट भी बोलते हैं, और पेडागोजी, टीचिंग मेथड्स एंड एवेल्यूएशन. ये वो 4 एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं. तो हम देखते हैं ये एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या डिटेल है. तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव. एलिमेंट का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ाई जाती हैं, जो भी एजुकेशनल सिस्टम होता है, वो सबसे पहले जिस बेस पे वो एजुकेशनल सिस्टम को स्टैंड किया जाता है वो होते हैं किसी भी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स. तो ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें लर्निंग आउटकम्स, जो स्टूडेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ानी है उससे रिलेटेड जो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो सबसे पहले उनको सेट किया जाता है. अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, जिनके अंदर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस को फोकस करते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. दैट द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन. हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं जो नेशनल वाइज भी हो सकते हैं, और इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन के जब स्टूडेंट कोई प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो एट द एंड वो क्या सीखेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या होंगी, वो यहाँ से क्या सीख के जाएंगे, इनको हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने बच्चों को तक पहुँचाने हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल टर्म्स. हाँ, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल भी होते हैं और मेजरेबल भी होते हैं. इनके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस को ऑब्जर्व भी किया जाता है और स्टूडेंट्स की नॉलेज को, उनकी एक्सपर्टीज़ को, उनकी स्किल्स को मेजर भी किया जाता है. ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिहेवियरल नेचर उनकी जो होती है वो बिहेवियरल होती है, मोर प्रिसाइज दैन गोल्स. तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो गोल से ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स शुड नो एट द एंड ऑफ द कोर्स, के स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, इस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इस कोर्स को पढ़ाने का वो क्या है, और इस कोर्स के एंड पे स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएंगे. तो ये चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स की टाइप्स क्या होती हैं. अकॉर्डिंग टू हिल्डा टैबा देर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो हिल्डा टैबा जो है वो एक एजुकेशनलिस्ट हैं जो कि कहती हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये है कि एजुकेशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स और फिर आता है सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स इनके अकॉर्डिंग वो बता रही हैं. तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें वो कहती हैं कि दीज ऑब्जेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब स्कूल वाइड आउटकम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स स्किल्स. जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे कि हम अगर आपको स्किल्स लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें हाँ आपकी जो बेसिक स्किल्स होंगी, लैंग्वेज को पढ़ना, लैंग्वेज को बोलना, लैंग्वेज को सुनना, लैंग्वेज को समझना, कि आपकी जो चारों कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज के हवाले से, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग. तो बच्चे जो है उनके जनरल हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा कि बच्चे इन स्किल्स को, बेसिक स्किल्स को जो है वो सीख सकें. तो किसी भी स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूट का, जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं पे आपको जो है वो उनकी अलग 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 काइंड्स हैं. कहीं पे टेक्निकल स्कूल्स होते हैं, कहीं टेक्निकल आपको स्किल सिखाई जा रही होती हैं, कहीं पे जनरल जो एकेडमिक आपको स्टडीज़ करवाई जा रही होती है. तो हर सब्जेक्ट में, हर स्कूल में एक बेसिक स्किल्स होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जो जनरल होती हैं, जो बच्चों को सिखाई जाती है. तो जनरल बेसिक जो स्किल्स हैं बच्चों को पढ़ाई जाना, उनको हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की. तो दीज ऑब्जेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब बिहेवियरल टू बी अटेन्ड इन अ पर्टिकुलर यूनिट. तो जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर यूनिट जो होता है, जैसे कि हमारी स्टूडेंट्स की जो 3 स्किल्स हैं या 3 डोमेन्स हैं, जैसे कोग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है, जिसमें आपकी कोग्निटिव जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कोग्निटिव का वर्ड ये है कि जिसका ताल्लुक हमारी मेंटल एबिलिटीज़ से होता है, हमारे नॉलेज से होता है कि बच्चे सीखते क्या हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. और अफेक्टिव में जो है कि ये हमारा तासुराती पहलू होता है, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी
کیا جو تاثراتی پہلو ہے، افیکٹو جو ڈومین ہے، اس کی فیلنگس ہیں، اس کے ایموشنز ہیں، اس میں کیا اثر ہو رہا ہے، کیا سیکھ رہے ہیں وہ. اور سائیکوموٹر ڈومین میں بچوں کو جو ہے وہ پروفیشنل سکلز سکھائی جاتی ہیں، ان کو ہنر سکھائے جاتے ہیں، فن سکھائے جاتے ہیں، آرٹسٹک جو کریٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ہماری اسپیسیفک آبجیکٹیوز کے اندر آتی ہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل ایلیمنٹس کا. جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کریکولم. کریکولم جو ہم نے آبجیکٹیوز اپنے سیٹ کیے، ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کریکولم بنایا جاتا ہے کہ ہمارا پہلے آبجیکٹیو کیا تھا، اب ہم نے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے نصاب کیا سلیکٹ کرنا ہے. کریکولم اس ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو کریکولم کے اندر کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ارینج کیا جاتا ہے. تو دا آبجیکٹیوز اینڈ ایمز آف ایجوکیشن آر اچیو تھرو کریکولم. ہم اپنے ایمز اور اپنے آبجیکٹیوز کریکولم کے تھرو، اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اندر سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے جس کو ہم کریکولر ایکٹیویٹیز بولتے ہیں. کریکولر ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو کہ کلاس روم کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی جو نصاب ہوتا ہے اس کے اندر دو قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کریکولر اینڈ کو کریکولر. تو کریکولر ایکٹیویٹیز وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے سبجیکٹ سے ہے، جو کلاس روم کے اندر ہیں. ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ٹیچنگ مٹیریل دیا جاتا ہے، انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. دیز آر کریکولر ایکٹیویٹیز. اینڈ اس کے علاوہ اس میں ہوتی ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کی انٹلیکچوئل، فزیکل، اسپریچول، ایستھیٹیکل اور ایتھیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو کروائی جاتی ہیں، جس میں آپ کی گیمز ہوتی ہیں، آپ کی کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. آپ کو اخلاقی پہلو، آپ کی پرسنالٹی کا، استھیٹک پہلو، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کریکولم کے اندر انکلیوڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے کریکولم کے ذریعے سے ان تمام پرسنالٹی کے اسپیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اچیو کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹوڈنٹس کی تمام ایکٹیویٹیز ہیں، آل ایکٹیویٹیز پرفارم بائی دا اسٹوڈنٹس ان سائڈ دا کلاس روم اور آؤٹ سائڈ دا کلاس روم انڈر دا گائیڈنس آف اسکول. یہی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کریکولر ہیں اور کو کریکولر ہیں، ان سائڈ دا کلاس روم اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسکول کے اندر جو ہے وہ ٹیچرس کی نگرانی میں ٹیچرز ان کو سکھاتے ہیں، اور ٹیچرز جو ہے وہ کریکولم بچوں تک پہنچاتے ہیں. تو دوسرا ایلیمنٹ جو تھا وہ ایجوکیشن کا وہ کریکولم تھا. نیکسٹ اب تھرڈ ایلیمنٹ ہے پیڈاگوجی. پیڈاگوجی مینس میتھڈولوجی، جس میں جو کریکولم ہم نے بنایا. پیڈاگوجی از کنسرن ود دا ٹیچنگ میتھڈس. تو اس میں ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو پریزینٹ دا کانٹینٹ، مطلب سبجیکٹ میٹر. جو ہمارا کریکولم ہوتا ہے، جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہم نے سکھانا ہے ان کو ڈفرینٹ میتھڈس کے ذریعے سے سکھاتے ہیں. تو پیڈاگوجی کا تعلق ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈس کے ذریعے کہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ٹیچر اسٹوڈنٹس تک کن میتھڈس کو اپلائی کرتے ہوئے پہنچائیں گے. دیز میں بی ارینج ان فارمل اینڈ انفارمل میتھڈس. تو جس کے لیے ٹیچر بہت سارے میتھڈز، فارمل میتھڈ استعمال کرتا ہے، انفارمل میتھڈ استعمال کرتا ہے. پیڈاگوجی از اباؤٹ ہاؤ دا کریکولم از پٹ انٹو ایکشن، کہ ہم نے کریکولم کو کس طرح سے اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے، کس طرح سے ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو پیڈاگوجی از ڈیفائنڈ ایز اے آرٹ آف ٹیچنگ. اس کو ٹیچنگ آرٹ بھی بولا جاتا ہے. تو ٹیچنگ میتھڈ میں ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ میتھڈس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو اپنی ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، اپنی ایکسپرٹیز کے ذریعے سے ٹیچرس تمام میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ سوٹیبل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ کے حساب سے. تو جو مٹیریل ہوتا ہے تمام وہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹرانسفر کرتا ہے پیڈاگوجی میں. لاسٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایویلیویشن، جائزہ. اس کو تعلیمی جائزہ بھی بولتے ہیں. ایویلیویشن از کنسرن ود نوئنگ دا ویلیو آف اینی تھنگ، دا ویلیو آف ججمنٹ. اس میں ہم نے اپنے آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کیا، پھر ہم ان آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے کریکولم بناتے ہیں. کریکولم کو بچوں تک ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز کو استعمال کرتے ہیں. اب ایٹ دا اینڈ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان تمام ایلیمنٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا وہ آبجیکٹیوز ہمارے اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو اس میں جو بھی تمام ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان تمام کے بارے میں جائزہ لیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹو میکنگ ججمنٹ اباؤٹ دا اماؤنٹ، نمبر، ویلیو آف سم تھنگ. اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنا آبجیکٹیو چیک کیا ہے یا نہیں کیا، اچیو کیا ہے یا نہیں کیا، کیا ٹیچرز نے اپنے تمام آبجیکٹیوز بچوں تک پہنچائے ہیں، کیا کہ تمام مٹیریل اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے کنورٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو ان دا پروسیس آف ایجوکیشن ڈفرینٹ تھنگس آر ایویلیویٹڈ. ہر چیز کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اس میں صرف اسٹوڈنٹس کا جائزہ نہیں لیا جاتا، اس میں ٹیچنگ کانٹینٹ ہے، ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی پرفارمنسز ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ایویلیویٹ کر کے پھر ریزلٹس جو ہیں، جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتی ہیں، ان کو رزلٹ کی صورت میں
شو کروایا جاتا ہے. دین پھر جو ہے وہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں کہ کیا وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو ایویلیویشن کو استعمال کرنے کے لیے ٹیچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں ایویلیویشن کے لیے، جس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، کویسچنیئرز ہوتے ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں، جن میں تم ایویلیویشن پروسیس کو ان ٹیکنیکس کے ذریعے سے یوز کرتے ہوئے پورا کیا جاتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو ہمارے جو ریزلٹس ہیں اور جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ جو ہے ایویلیویشن کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں. تو دیز آر دا ایجوکیشنل ایلیمنٹس، جس میں پورے ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر جو ایلیمنٹس ہماری ہیلپ کرتے ہیں تعلیمی نظام میں، وہ یہ ہیں جو کہ آبجیکٹیو سے شروع ہوتے ہیں اور ایویلیویشن پہ ختم ہوتے ہیں.